اللہ رب، اللہ کی صفات میں سب سے مشکل صفت کو ماننا، سب سے مشکل صفت جس کا ماننا سب سے مشکل ہے، اللہ کی صفات میں وہ صفت جس کا یقین سب سے مشکل سے انسان کے دل میں اترتا ہے، وہ اللہ کا رب ہونا ہے۔ رب خالق کون کہے گا سورج میں بنایا، تو چاندنی میں بنایا، کوئی انا جڑا گل کر، کوئی اللہ نے بنایا، چاند اللہ نے، سورج اللہ نے، ستارے اللہ نے، ہوا اللہ نے، زمین اللہ نے، آسمان اللہ نے، کائنات اللہ نے بنائی، اور روٹی کو میں خود کماتا ہوں۔ اللہ دیتا ہے پر میں بھی کرتا ہوں، اللہ دیتا ہے پر میں بھی، جہاں یہ پر میں بھی آتا ہے یہاں آ کر یقین اٹھتا ہے، اور یہ ہے رب، اللہ کا رب ہونا، اللہ کا رب ہے، اللہ رب ہے، اللہ پالنے والا ہے، اللہ پالتا ہے، اور دشمن کو بھی پالتا ہے، اور دوست کو بھی پالتا ہے، اور بے شمار خزانوں کے ساتھ، بے شمار لشکروں کے ساتھ، بے شمار رحمتوں کے ساتھ، نافرمانوں کے لیے بھی رزق کا نظام، فرما برداروں کے لیے بھی رزق کا نظام۔ یہ یقین بڑا مشکل ہے، اور یہی قبر کا پہلا سوال ہے، من رب۔ یہ سوال نہیں ہے کہ عائشہ مسجد میں کس کو سجدہ کیا کرتے تھے، کون کہے گا کہ میں پتھر کو کرتا ہوں؟ ساری زندگی نماز نہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے سجدہ اللہ کو ہے، جس نے زندگی پر ایک سجدہ نہیں دیا، کبھی عید بھی نہیں پڑھی، اس سے بھی جا کے پوچھو، وہ بھی کہے گا یہ نماز تا اللہ دی ہے، سجدہ تا اللہ دا ہے۔ اور روٹی، رزق، رازق کون ہے؟ سب سے مشکل پیپر، اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کروایا، الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا سبق یہ دیا ہے کہ میں اللہ ہوں، ساری تعریفوں کا مالک، ساری خوبیوں کا مالک۔ ذات کو صفات سے جانا جاتا ہے، ہمیشہ ذات کے ساتھ کچھ صفات ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ اس کا تعارف ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ، میں اللہ سب تعریفوں کا مالک، کہ اللہ تو کون ہے؟ کہ رب العالمین، میں وہ ہوں جو سارے جہان کو پالتا ہوں۔ اور اسی پر جا کر قرآن کو ختم کیا، قل اعوذ برب الناس، میں وہ ہوں جو سارے جہان کو پالنے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پالتا ہوں، تمہارا بھی رب ہوں۔ اور نماز نے تکرار کروایا اس کا، رب سبحان ربی العظیم، کیس رکوع میں کہ رب اللہ، پھر اٹھ کر کہ ربنا ولک الحمد، رب اللہ، پھر سجدوں میں جا اور سجدوں میں کہ سبحان ربی الاعلی، میرا رب اللہ، کھڑے ہو کر کہو رب اللہ، رکوع میں کھڑے ہو کر کہو رب اللہ، رکوع سے کھڑے ہو کر کہو رب اللہ، سجدے میں جا کر کہو رب اللہ۔ قرآن کو شروع کرو تو رب العالمین، قرآن کو ختم کرو تو رب الناس، قرآن کے صفحات دیکھو تو رب ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض ثم فی 6 ایام ثم استوى على العرش ذلكم اللہ ربکم الحق، ذلكم اللہ ربکم الحق، فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ اور قبر کا سوال، من ربک، من ربک، کون پالتا ہے؟ کون پالنے والا ہے؟ ہاں، جھوٹ بولنے والا، سود لینے دینے والا، جوا کھیلنے والا، فراڈ فریب کرنے والا، لوگوں کی زمینیں دبانے والا، چوری ڈاکے مارنے والا، اس کے لیے یہ پیپر حل کرنا ناممکن ہو جائے گا، وہ نہیں کہہ سکے گا رب اللہ ہے۔ من ربک، کون رب ہے؟ سو گیا تھا جو تمہیں جھوٹ بولنا پڑا، خزانے کم پڑ گئے تھے جو تمہیں انعامی بانڈ خریدنے پڑے، اور اس نے انکار کر دیا تھا جو خودکشیوں پہ آ گئے۔ یہ اللہ کا رب ہونا جانتے نہیں، خودکشیاں اور حکومت کے خلاف جلوس اور لوگ اوروں کو گالی گلوچ اور لوٹ کھسوٹ۔ یہ بھائیو، وہ میرے بھائیو، وہ میرے بھائیو، تمہارے مسئلے حل کرنے والا تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ ادعونی استجب لکم، وہ مجھے پکارو تو صحیح، وہ مجھے بلاؤ تو صحیح، کبھی میرے آگے جھکو تو صحیح۔ تمہارے جیب میں پیسے ختم ہوتے ہیں، تم فوراً بغاوت پہ آتے ہو، کبھی جھوٹ، کبھی رشوت، کبھی ظلم، کبھی کچھ، کبھی میرے آگے تو جھکو، میرے آگے تو سر جھکاؤ۔ کہ ساری دنیا کے خزانے اس خالق کے بنائے ہوئے ہیں، وہ خالق اور تم مخلوق ہو، وہ رب ہے اور تم مربوب، پلنے والے، میں اور آپ پلنے والے، اور وہ اکیلا پالنے والا۔
جو ایک مچھر کو بھی پالتا ہے اور ایک مکھی کو بھی پالتا ہے اور رات میں چلنے اڑنے والے الو کو بھی پالتا ہے اور ہر ایک کی نظر پڑنے پر جسے مارنے کو ہر انسان دوڑے سانپ وہ اس کو بھی پالتا ہے اور اتنے بڑے ہاتھیوں کو کھلاتا ہے اور شیروں کو کھلاتا ہے اور چیتوں کو کھلاتا ہے اور بھیڑیوں کو کھلاتا ہے، گائے بھینس کو کھلاتا ہے، بکری بھیڑ کو کھلاتا ہے، مچھلیوں کو کھلاتا ہے، پتنگے پروانوں کو کھلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا چلو فرعون کی طرف، خیال آیا بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ تو میرے اللہ نے راستے میں ایک پتھر آ رہا تھا راستے میں، تو اللہ نے کہا موسیٰ پتھر پہ لاٹھی مار، پتھر پہ لاٹھی ماری تو وہ پھٹ گیا، ٹوٹ گیا، اس میں سے ایک اور تہ نکلی، کہا اس پر بھی لاٹھی مار، اس پر لاٹھی ماری تو وہ تہ ٹوٹ کر ایک اور تہ نکل آئی، کہا اس پر بھی لاٹھی مار، اس پر لاٹھی ماری تو پورا پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، اس میں سے ایک کیڑا نکلا، کیڑا، اس کے منہ میں سبز پتا، اور اللہ نے کہا سنیے کیا کہہ رہا ہے، سنیے کیا کہہ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بیٹھے اور کان لگائے تو کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی، کیا تو پاک ذات ہے جو مجھے ہر وقت دیکھتا ہے، یعرف مکانی، جو میری جگہ کو جانتا ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، یرزقنی ولا ینسانی، جو مجھے رزق دیتا ہے اور مجھے بھولا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے لشکر روانہ کیا، 400 صحابہ کا لشکر، وہ زمانہ تھا بھوک اور فقر کا، آپ نے ہر ایک کو ایک ایک تھیلی، تھوڑے جو، تھوڑے ستو اور تھوڑی کھجوریں، پنیر بند کر کے خود دیا۔ ایک صحابی ہیں حدیر، ان کو دینا بھول گئے، انہوں نے مانگا نہیں، آپ نے دیا نہیں، اور وہ چپ کر کے اپنا سامان اٹھایا اور چل پڑے، اور کیا کہتے جا رہے ہیں، کیا کہتے جا رہے ہیں، میرے رب، میرے رب، تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، تیرا نبی تو بھولا پر تو نہیں بھولا، تیرے نبی نے دیا نہیں اور میں نے مانگا نہیں، وہ تو بھول گیا، تو نہیں بھولا، تو جانتا ہے نا میرے ذوق کو، میرے فقر کو، میری حاجت کو۔ یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بس میں تو یہی کہوں گا سبوح قدوس لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تو میری بھوک دور کر، تو میری پیاس دور کر۔ جبریل فوراً اترے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بھول گئے آپ، حدیر کو دینا بھول گئے، اور اس کی دعاؤں نے 7 آسمان کے دروازے توڑ دیے ہیں، تو مانگو تو صحیح اس سے۔ فوراً حرام کی طرف چلنا، فوراً ظلم کی طرف چلنا، تھوڑا رکو تو صحیح، تھوڑا ٹھہرو تو صحیح، اس کے آگے سر تو جھکاؤ کہ یا رسول اللہ، 7 آسمان میں کھلبلی مچ گئی ہے، حدیر کی دعاؤں نے وہاں ہنگامہ کر دیا ہے، آپ فوراً اس کے لیے بھیجیں۔ تو آپ نے فوراً ایک صحابی کو بلایا اور اس کو تھیلی بھر کے دی کہ یہ لے جا، اور پھر سننا وہ کیا کہتا ہے، تو سننا وہ کیا کہتا ہے۔ تو جب وہ پہنچا نا پیچھے، تو سب سے پیچھے یہی کہتے ہوئے جا رہا ہے میرے مولا، تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، وہ تو بھولا، تو کوئی نہیں بھولا، اور میں تو یہی کہوں گا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو یہ پہنچے تو سلام کیا، کہا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کر رہے ہیں کہ وہ تمہیں دینا بھول گئے، یہ لے لو۔ اس نے جب تھیلی کو لیا تو یوں آسمان کو دیکھا، قال الحمد للہ الذی ذکرنی من فوق عرشہ ومن فوق 7 السماوات، اللهم انك كما لم تنسى حديرا فاجعل حديرا لا ينساك۔ اے پاک ذات، تو کیسا کریم ہے کہ تو عرشوں پہ ہو کر، 7 آسمانوں پہ ہو کر تو اپنے بندے کو نہ بھولا اور اس کی فریاد کو سنا اور اس کی مدد کو پہنچا۔ اے میرے رب، جیسے تو اپنے بندے کو نہیں بھولا، میں اس بندے کو توفیق دے کہ یہ بھی تجھے کبھی نہ بھولے، یہ کلمات کہے۔ اور وہ یہ سن کر واپس آئے تو آپ نے فرمایا ہاں کیا کہا تھا؟ کہا جی یہ کہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تیرے یہ کلمات تیرے نہیں ہیں، نقل کیے ہیں، لیکن ان سے اتنا نور نکلا ہے کہ زمین آسمان کا سارا خلا روشن ہو گیا ہے۔
نقل کرنے پر اتنا نور تھا تو بولنے والے کے منہ سے کیسا نور نکلا ہوگا؟ بھائیو، ایک ہی تو رب ہے، ایک ہی تو شہنشاہ ہے جس سے دشمنی بھی لے لو تو وہ تمہیں روٹی کھلاتا ہے۔ وہ سورج کو روکے، بتاؤ رشوت کا پیسہ کہاں کام آئے گا؟ وہ رات کو روک لے تو بتاؤ یہ فراڈ سے لیے ہوئے پلاٹ اور زمینیں اور یہ جوئے سے حاصل کردہ پیسہ یہ کس کام آئے گا؟ وہ ہواؤں کو تیز کر دے تو کون ہے اس کے سامنے کھڑا ہو؟ وہ پانی کی لگامیں ڈھیلی کر دے